تم کو دیوبندی کیا خدا نے بنایا؟ بریلی بنتے ہیں، بریلوی ہیں۔ اچھا، بریلی، نقشبندی، قادری، چشتی، اچھا، اور کیا کیا بنتے ہو؟ جو یہ بنتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا، یہ تو رستے ہیں اولیاء کے، علماء کے، اور بات ختم ہوتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ، کہ سید آل رسول بھی ہو، بات ختم ہوگی سید آل رسول بن کے نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر ان کی عظمت دل میں ہے، محبت ہے، سید نہیں بھی ہے تو سید ہے، تو آل رسول ہے۔ ہاں، ساری دنیا تیرے دشمن بن جائے، اگر آقا جی نے سرپرستی کی تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی نیت سچی تھی، سچی نیت تھی، وظیفے لے کے گیا، جس نے سارے پاکستان کو ہلایا ہوا تھا، اس کو ایسے ذلیل کرتے وہ بحال ہو گیا، سچی نیت سے وظیفے لے گیا تھا، اور آخر تک اس نے گمان کیا شاید اس کا آقا سے تعلق ہے۔ اس نے دیکھا تو نہیں، یا میں نے کوئی سند دکھائی، اس کی سند تو نہیں ہوتی۔ آخر تک گھٹنوں کو پکڑ پکڑ کے، ہاتھ لگا لگا کے نکلا ادب سے۔ یہ میرا ادب نہیں تھا، یہ ان کا ادب تھا۔ کہتے جس نے کسی کے غلام کی ادب کی، اس نے غلام کا ادب نہیں کیا، اس کے آقا کا ادب کیا۔ تو یہاں ادب آقا کوئی میرا کرتے ہیں تو گمان کرتے ہیں شاید اس کا تعلق کہ آقا کا غلام ہوگا، تو میرا نہیں کرتے، وہ ان کا ادب کرتے ہیں۔ باقی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر کچھ میرے بس میں ہے، تمہاری نیت صاف ہے، اور میں نے سلسلے سے سفارش بھیج دی وہاں تمہاری، تو انشاءاللہ وہ رد نہیں کرتے، رد نہیں کرتے سوالی کو۔ بس اس لیے یہاں آ کے بیٹھتا ہوں۔ کسی نے آقا جی کا غلام بننا ہے یا آقا جی کو دل دینا ہے تو اس کی سرپرستی وہ خود کرتے ہیں، اور جس کی سرپرستی وہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا چاہیے اس کو؟ اس کی ضامن اور کفیل میں نیت سچی ہو۔ باقی بیچ میں گناہ ہو گئے، خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا، قتل ہو، کچھ بھی ہو گیا، لیکن اس کی نیت نہیں تھی کہ ماضی کو ہم نے چھوڑ دیا، دل نے کہتا نبی کی مرضی پہ میں ہوں گا، میں ان کا غلام ہوں۔ بیچ میں غلطیاں آ جاتی ہیں، اس کی نیت اگر نبی سے نہیں بدلی، اس کی یہ غلطی اس کو نقصان نہیں دے گی، چاہے وہ زنا سے ہوتا ہے، چاہے شراب ہوتا ہے، چاہے قتل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بس میں نہیں ہے وہ۔ لیکن نیت اس نے نہیں بدلی، کس کے ساتھ؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اگر تم نے نیت نہیں بدلی، آج کے بعد دل میں رکھ لیا کہ میں دل سے غلام مصطفیٰ ہوں، میں نے دل ان کو دے دیا ہے، ان سے معاف کرتے مجھے، خود ہی معجزے دیکھو گے۔ جب معجزے دیکھو گے پھر کہو گے یار یہ تو ہوا ہے جو کچھ میرے ساتھ، کرم اتنا بڑا، جدھر جاتا ہوں میرا خدا امتیاز اور رحمت رکھتا ہے۔ لیکن جس نے لگایا ہے اس کو بھی تو منہ میٹھا کرانا چاہیے۔ پھر وہ خود ہی بکرے اور دمبے اور چک لے کے آتے ہیں، کیونکہ تم لوگ دنیا دار ہو، بڑے ہوشیار ہو، مجھے بھی دیکھتے ہو، ایسی بھی دیکھتے ہو، اوپر نیچے دیکھتے ہو، یہ آتا کہاں سے؟ آتا ہے جہاں سے آتا ہے، ہم سے لے کے جاتے ہیں۔ انسان باپ سے سب کچھ لیتا ہے، پھر باپ کو کچھ دیتا ہے، باپ خوش ہوتا ہے میرے بیٹے نے مجھ سے محبت کی۔ باپ کو ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن خوش ہوتا ہے، تو یہ ہدیے کے طور سے پھر لاتے ہیں، ان کے بھلے ہوتے ہیں، تو ہمارے دیے میں سے لے جاتے ہیں، ان کی برکتیں شروع ہوتی ہیں، اسی میں سے لاتے ہیں۔ ایک تمہارا بھائی ایسے کوئی چند لاکھ لے کے آیا، میں نے کہا سچ بات بتا، یہ اپنے پاس سے آئے، یہاں سے برکتیں ہوئی ہیں، تو قسم پر آ گیا میں آپ کا دیا ہوا ہے، اسی میں سے لے کے آتا ہوں، تو محبت بڑھتی ہے۔ دو جہاں سے بے نیاز ہوئے، کون؟
اے غنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمنائی، اگر آپ ان کے بن گئے دو جہاں سے آپ کو بے نیاز کر دیں گے۔ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، جن کا بستر لگا ہوا ہے ان کے در کے سامنے۔ تو ہم تو اپنا بستر لگائے ہوئے ہیں، تمہارا بھی لگانا چاہتے ہیں، تو خدا کرے لگ جائے۔ اور میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کچھ، اور میں اپنے کوئی وظیفے گھر میں پورے کرتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں یہیں پورے کر لوں، دو کام ہو جائیں گے، وظیفے میرے پورے ہو جائیں گے، اور آپ سے جو ملاقات کا آپ اتنی دور سے آتے ہیں محبت کے تقاضے سے، وہ ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو میں کبھی زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے کچھ بیمار ہوں، تو پھر مجھے رعایت میں رکھیں۔ کبھی میں کوشش کرتا ہوں پابندی میں بیٹھوں، لوگ بیٹھیں، کبھی پابندی میں نہیں بیٹھتا ہوں، گھر کی حالت میں بیٹھتا ہوں، ٹوپی رومال اتار دیتا ہوں، چائے پیتا ہوں، کھلی باتیں کرتا ہوں۔ تو آپ کو میرے پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ غور سے، کیونکہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں، اتنا میں ڈرتا ہوں اس کی حد نہیں، اتنا غور سے دیکھتے ہیں، میری ایک ایک حرکت میں کی نظر ہے۔ اتنا سیدھا میں بھی نہیں ہوں جتنا سیدھا سمجھتے ہو، میں نے بھی عمر گزاری ہے، داڑھی سفید کی ہے، لیکن میرے پاس تجربے کے علاوہ اگر خدا کا کوئی کرم کا تقاضا پر ہے اور نبی کریم کا وسیلہ سے مجھے خدا سے رابطہ اس درجے تک ہو جاتا ہے، کبھی وہ میں کہتا ہوں لیکن دل کہتا ہے خدا کو مجھ کو راضی کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو میرے میں بھی کوئی ایسی بات ہے، تو خدا کو مجھ کو راضی کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، میری ماں کو مجھ کو راضی کرنا پڑ جاتا تھا۔ ایک دم میں روٹ گیا، کمرے سے نکل کے چھت کے نیچے بیٹھ گیا، گھڑی گھڑی آئے میری داڑھی کو پکڑے ہاتھ سے، پھر میں نے اس کی مان لی، اندر چلا گیا کمرے میں۔ وہ بھی کوئی وجہ تھی، اس لیے کہتی تھی تجھے اولاد نہ ہو تو اچھا ہے، ہاں تمنا کرتے ہیں تجھے اولاد نہ ہو تو اچھا ہے، کہ تو آقا کے راستے پر اس کو نہیں دیکھے گا تو تیری اس سے بنے گی نہیں۔ اس نے نوٹ کر لیا یہ ایسا ہی ہے، تو میں ایسا ہی ہوں۔ ویسے دوستی سب سے کرتا ہوں، معلومات دیتا ہوں، کوئی اس کو مشقت کی نہیں ڈالتا ہوں۔ 15 منٹ کے وظیفے ہوتے ہیں، 20 منٹ کے، 15 منٹ کے، اس میں اس کو تاکید کرتا ہوں یہ وظیفے میرے نہیں، یہ آقا جی کے ہیں۔ یہ تم پہلے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو گے، اثر ہے، اس میں بھی برکت اثر ہے، لیکن جو نبی کی طرف سے ہو اس میں خاص اثر ہوتا ہے۔ تو جو ہم تم کو دیتے ہیں، اللہ کی قسم، کروڑ قسم، پدم ارب قسم، یہ نبی کی طرف سے تمہارے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے اجڑے کام بنتے ہیں، ان کے وہ کام ہو جاتے ہیں وظیفوں سے، وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ چیزیں پہلے ہی پڑھتے تھے، اوروں سے ہی پڑھتے تھے، لیکن یہ نبی کریم کے دخل کی برکت ہے۔ ایک تم کو لا الہ الا اللہ پڑھاتا تمہاری ماں استاد، ایک لا الہ الا اللہ یا دروش تم کو حضرت محمد مصطفیٰ شیخ کی طرف سے دیتے ہیں۔ شیخ تو ایک چھٹی رساں ہے نا، طریقت کا تو مسئلہ ہے، اصل میں تو وہی ہے نا۔ اگر تم لوگوں نے وظیفے نہیں چھوڑے، چاہے نیند آگے پیچھے ہو جائے، کھانا آگے پیچھے، حکومت کے کام آگے پیچھے ہو جائیں، وہ 15 منٹ کے وظیفے رستے میں آدمی پر اس کو ناغہ نہ کریں، نبی کی بات کو اہمیت دیں۔ اگر اہمیت نہیں دی تو تم کو یہ وظیفے تھوڑا فائدہ دیں گے، جو بے پناہ فائدہ وہ تم کو نہیں ملے گا، کیونکہ نبی جی کی بات کی اہمیت ہے۔ تو نبی جی کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرسم کہا کرو، فرماتے احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو بہت اور بہت ہی پسند ہے کہ سب سے کوئی چیز پسند ہے خدا کو، وہ اعمال پسند ہیں، فرمایا ادومها، جس پر دوام ہو، ناغہ نہ ہو، وَإِن قَلَّ، اگر تھوڑے ہی ہوں،
تو سب کو ملا کے نہ پڑھو اضافے والے، پہلے تھوڑے پڑھو جو 15 منٹ کے، پھر وقت نکلا زیادہ پڑھتے رہو۔ تو نبی کی بات کو اہمیت دو گے تو فائدہ ہوگا۔ ہاں یہ نبی جی نے کہا، اچھا تھوڑا ہی ہو ناغہ نہ کرے، تھوڑوں کو پہلے رکھو، اس کو پورا کرو، اس کے بعد وقت نکلے، اضافہ لکھا ہوا کاپیوں میں۔ تو یہ تمہارا رابطہ آقا جی سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ادھر سے رابطے کی صورت کھل گئی۔ اور اگر ایسے تمہارے ساتھ ہوا، کیوں نبی جی کہتے ہیں میرے شکل میں شیطان نہیں آتا، نبی جی کہتے ہیں جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، آپ نے کہا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسی صورت، ایسا فیض، ایسی رستہ کھل گیا تو آپ اس بات کو شو نہ کریں۔ شیخ کو لکھنے امانت کا خط کوئی نہ پڑھے، اس میں مجھے بتا دے میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، یا گفتگو ہوئی ہے، یا کچھ میں سوچ رہا تھا مجھے انہوں نے بتا دیا ہے، تو تمہاری قسمت ہے۔ ہاں نبی کی بات میں شک نہیں ہے، کہا جو سوتے دیکھے گا جاگے، لیکن وہی دیکھے گا جو دل ان کو دے دے گا اور اپنے آپ کو حوالے کر دے گا کہ میں نے اپنی مرضی ختم کر دی ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، آج سے میں مردی مصطفیٰ پہ چلوں گا۔ بیچ میں کیا استغفر اللہ زنا ہو گیا، قتل ہو، کچھ بھی ہو گیا، لیکن تمہاری نیت میں یہی تھا پکی نبی کی مرضی پہ چلوں گا، تو توبہ کر لینا۔ قتل ہو گیا توبہ کر لینا، 1000 قتل ہو جائے، خدا نے 99 والے قتل کو نہیں بخش دیا تھا، 99 قتل کیے، پھر اس نے عالم کو بھی قتل کیا، پھر بھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ یہ باتیں کون ہم کو تم کو سناتے ہیں؟ پکی حدیثوں میں آتا ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ نے کہی ہے، لیکن ایسے نہیں کہا تم قتل کرو، ایسے کرو۔ اگر ایسے ہو گیا تو نا امیدی پھر بھی نہیں ہونی چاہیے، خدا بخش سکتا ہے۔ ایسے اگر ہو گیا نا، لیکن یہ نہ کیسے سنایا کہ آپ ایسا کریں، نہ کرنے میں تو یہ کہا ہے نبی جی نے کہ خدا سے دعا کرو کہ خدا تمہارے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کرے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، سکھایا ایسے ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو کہ نہ امید نہ ہو جا، 100 قتل، اسی واقعات آقا نے سنایا، امت کو تسلی دی ہے، تو اس کی حکمت تھی سنانے کی۔ ہاں تو بس یہی باتیں میں کرتا ہوں، اور آپ مجھ پر کرم کریں، رحم کریں۔ میں تھکا ہوا ہوں، کچھ وظیفے اپنے پڑھتا ہوں، جتنا بیٹھ سکا بیٹھوں گا، اگر نہیں بیٹھ سکا تو پھر آپ کو خدا حافظ کہہ دوں گا، خوش آمدید کہہ دوں گا۔ تو یہ رشتہ ہمارے تمہارے درمیان میں ایک صورت میں قائم رہے گا، نہیں تو نہیں رہ سکتا، کہ ہمارے تمہارے درمیان میں سرکار محمد کا رابطہ ہوگا۔ تو رابطہ وہ نبی جی کی وجہ سے تمہارا ہمارے ساتھ اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، ماں باپ سے زیادہ پکا ہونا چاہیے، کہ ماں باپ تم کو نبی کریم سے کے رابطے تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن شیخ کو اگر خدا نے اختیار کیا تو شیخ تم کو نبی سے ملا سکتا ہے۔ تو پھر ماں باپ سے زیادہ شیخ کا خیال ہونا چاہیے نا، کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کے بس میں یہ نہیں ہے، لیکن شیخ کو یہ توفیق ہے اگر خدا نے دی ہے تو تمہارا عقیدہ بنا دے گا، تمہارے ناممکن کام کروا دے گا، اگر تم نے سچائی کی اس کے ساتھ، اور اس کی سفارش کو اگر آقا نے اختیار کیا تو شیخ کی سفارش کو آقا رد نہیں کرتے۔